السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، غزہ کی جنگ کے حوالے سے میرے پاس کچھ اہم اور کچھ بڑی خبریں، اس کے ساتھ ساتھ عالمی حالات پر اس کا براہ راست ایفیکٹ ہوا۔ ایک چیز آپ کو یاد رکھیے گا، جب میں بات چائنا کی کرتا ہوں، امریکہ کی کرتا ہوں، یہاں تک کہ یورپ کی جب میں بات کرتا ہوں، تو ناظرین غزہ کی جنگ جو ہے اس نے پوری دنیا پہ اپنا اثر ڈالا ہے۔ اب اس جنگ کی وجہ سے باقی تمام ممالک کے جو ڈائنامکس ہیں وہ میں ڈسکس کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میری مجبوری ہے کہ مجھے وہ ڈسکس کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں رہا، ہو رہا ہے۔ چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آج کی جو بڑی خبریں ہیں اس کا میں آپ کو ایک خلاصہ، ایک سمری میں آپ کو دے دیتا ہوں، پھر گفتگو کو ہم یہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، مین بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC جس کو کہتے ہیں، عالمی عدالت انصاف اور عالمی عدالت جرائم جو ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اسرائیل کو ایک وارننگ دے دی ہے۔ وہ وارننگ بہت بڑی ہے جو انہوں نے اسرائیل کو ناظرین دی ہے۔ اس وارننگ کا کیا مطلب، وارننگ کیوں دی ہے؟ نیتن یاہو کو وارننگ دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے؟ یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے جس کا میں ذکر آپ سے کروں گا۔ دوسری چیز یہ ہے، چائنا اور روس نے ایک اور بہت بڑا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت دوستو یاد رکھیے، امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جو سب سے دو بڑے ممالک کھڑے ہوئے ہیں وہ چائنا اور روس ہیں۔ چائنا اور روس اس سے پہلے ایران کا استعمال کر رہے تھے، اب وہ براہ راست اس میں کود پڑے ہیں۔ اور میرے لیے جو سب سے حیران کن بات ہے وہ ہے چائنا کا کودنا۔ میں پہلے بھی اپنی مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چائنا نے جس طرح سے تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ملٹری کانفلکٹ کے اندر جو اس نے حصہ ڈالا ہے نا، یہ بہت مختلف بات ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ چائنا ایک براہ راست ملٹری کانفلکٹ کے اندر کود پڑا ہوا ہے۔ اب کی بار اس نے ایک قدم اور بڑا لے لیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں ناظرین۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ مجھے ترکی سے شکایت تھی، اس شکایت کو ترکی نے دور کر دیا ہے۔ دیکھیے، ترکی نے اپنے تجارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ ختم نہیں کیے تھے۔ جتنا بھی کچھ ہوا، یہ 7 اکتوبر سے لے کے اب تک غزہ پہ جتنے بھی مظالم ڈھائے گئے، ان سب نے ترکی نے ایسا نہیں کوئی سٹیپ لیا، بڑا سٹیپ۔ اب جا کے ترکی نے اسرائیل کے ساتھ اپنے 10 ارب ڈالرز کے معاہدے ختم کر دیے۔ ترکی کو اسرائیل کے ساتھ تجارت بند کرنے سے 10 ارب ڈالرز کا نقصان ہوگا، لیکن ترکی نے کہا ہے کہ ہمیں یہ نقصان منظور ہے۔ یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ اسرائیل کو بھی 10 ارب ڈالر کا بائی دی وے نقصان ہوگا، اس نے چونکہ ترکی کے ساتھ اس کے معاہدے اس وقت جو ہے ناظرین وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اور ایک بہت ہی بریکنگ نیوز ہے۔ چوتھی چیز ہے حوثیوں کا اعلان۔ حوثیوں نے ایک اور نیا کارنامہ انجام دے دیا۔ اس سے پہلے حوثی جو ہے وہ اسرائیلیوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے، یعنی اسرائیلی شپس، اسرائیلی بحری جہازوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہر وہ جہاز جس کا کہ رخ اسرائیل کی طرف ہوگا، وہ چاہے امریکی ہو، چاہے کسی مسلمان ملک کا کیوں نہ ہو، میڈیٹرینین سی کے اندر ہر وہ جہاز جس کا رخ اسرائیل کی طرف ہوگا، ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے اور انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ناظرین۔ یہ ایک بڑی خبر ہے جو کہ میں آپ کو دے رہا ہوں دوستو۔ آغاز کرتے ہیں جناب۔ ICC ڈیمانڈز اینڈ ٹو تھریٹس اگینسٹ کورٹ ایمٹ غزہ وار پروب۔ اس وقت جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے آپ کا، وہ غزہ میں جنگی جرائم پر تحقیقات کر رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت بینجامن نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے کیا کیا؟ امریکہ نے دھمکی دی کہ ہم ICC کی فنڈنگ بند کر دیں گے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی فنڈنگ ہم بند کر دیں گے۔ اسرائیل نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہنا شروع کر دیا جناب کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ICC، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے۔ ICC نے کہا کہ اگر اسرائیل خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے، اس کو بھی ہم قانون کے تابع لے کے آئیں گے۔ اور دوسری بات ICC نے کہی ہے کہ ہمیں دھمکیاں دینا بند کر دو۔ اب یہ دو بڑی باتیں ہیں۔ ICC اس وقت جو ہے اور اسرائیل اور امریکہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں ناظرین، اور باقی ممالک وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس وقت ICC کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ امریکہ کو گرانا چاہتے ہیں۔ باقی ممالک کا بھلے ہی اسرائیل سے کوئی لینا دینا نہ ہو، جیسے چائنا ہے، روس ہے، لیکن چونکہ اگر وہ اسرائیل کا یوں کہہ لیں کہ گلا دبا دیتے ہیں تو پھر آپ آٹومیٹکلی امریکہ جو ہے اس خطے میں بالکل پاور لیس ہو جائے گا۔
ٹوتھ لیس ہو جائے گا, اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی ناظرین. تو یہ تو خبر تھی اسرائیل کو جو آئی سی سی نے اوقات یاد دلائی ہے نا, یہ اس کے حوالے سے ناظرین خبر تھی. پھر میں کچھ جو باقی خبریں ہیں اس کی ڈیٹیل میں آتا ہوں. یہ برکس نیوز کے نام سے ایک چینل ہے, ٹویٹر چینل ہے, ویریفائڈ چینل ہے, گولڈن ویریفیکیشن بٹن اس کو ملا ہوا ہے. وہ کہتا ہے چائنا اینڈ رشیا سے they will expand and strengthen military relations with Iran. نہیں جناب, کام ہی ختم کر دیا نا انہوں نے. اور چائنا اور روس نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنے جو عسکری تعلقات ہیں یعنی ملٹری ریلیشنز جو ہیں ان کو مزید مضبوط کریں گے, ہم ان کو بڑھائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی طرف آنکھ اٹھا کر ابھی مت دیکھنا, ہمارا اسلحہ ایران کے پاس جتنا ہے ہم اس سے بھی زیادہ ایران کو دینے جا رہے ہیں. ایران آپ کو پہلے سے زیادہ پھینٹی لگائے گا. یہ بیسیکلی جب اس طرح کے الفاظ دیکھیں, چائنا رشیا خفیہ طریقے سے بھی ایران کی مدد کر سکتے تھے نا. یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہمارے عسکری تعلقات مزید بہتر ہوں گے, ہمارے ملٹری ریلیشنز بہتر ہوں گے؟ کیوں؟ یہ بتانا مقصود تھا اسرائیل کو اور امریکہ کو اور یورپ کو خاص طور پہ کہ جناب اب کی بار آپ دوبارہ اس خطے میں پنگا مت لیجیے گا, ورنہ ایران کے ذریعے ہم آپ کی ویسے ہی پھینٹی لگوائیں گے جیسے ہم نے اسرائیل کی لگوائی تھی آج سے چند دن پہلے. تو یہ ایک بہت بڑی پاور گیم ہے جس میں اس وقت پلڑا بھاری چائنا کا ہے, روس کا ہے, بذریعہ ایران. اس خطے میں اگر ڈومیننس ہے تو وہ فی الحال ایران کی ہے, ملٹری کے لحاظ سے, فوج کے لحاظ سے. ناظرین یہ بہت بڑی ڈومیننس ہے. یہ میں آپ کو جملے چائنیز فورن منسٹر کے بڑے سخت جملے ہیں جو انہوں نے امریکہ کے لیے ادا کیے ہیں, سن لیجئے. وہ کہتے ہیں یو ایس ہیز اٹمپٹڈ ٹو اوورتھرو مور دین 50 فورن گورنمنٹس. US is the number one warmonger in the world. امریکہ دنیا کا سب سے بڑا جنگی جنون رکھنے والا ملک ہے. جنگی جنونی کہا ہے چائنا کے فورن منسٹر نے امریکہ کو. سفارتی سطح پہ بڑے سخت جملے ہیں, ہمیں بھلے نہ لگ رہے ہیں اتنے سخت جملے, پر سفارتی سطح پر یہ بہت سنگین جملے مانے جاتے ہیں. 50 حکومتوں کو گرانے کے لیے, اس میں آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت بھی امریکہ نے گروائی ہے. دنیا بھر میں 50 حکومتوں کو گرانے میں نام تھا امریکہ کا. یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو. پھر جناب مطلب ایک طرح سے اس میں پاکستان میں جو عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے اس کا نام بھی آ گیا نا. عمران خان کی جو گورنمنٹ گئی تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے. blatantly interfered in elections in at least 30 countries. دنیا بھر کے 30 ممالک کے الیکشنز کے اندر مداخلت کی. and attempted to assassinate more than 50 foreign leaders. اور جو مختلف ممالک کے لیڈران ہیں ان میں سے 50 لوگوں کو یا مار دیا یا مارنے کی کوشش کی. یہ صحرا بھی امریکہ کے سر جاتا ہے. یہ چائنا کا فورن منسٹر کہہ رہے ہیں. چائنا ایسی سٹیٹمنٹس نہیں دیتا تھا, یاد رکھیں ناظرین. اس طرح کی سٹیٹمنٹس کا مقصد کیا ہے؟ براہ راست پھڈا ہے, براہ راست ہیڈ آن ہونے جا رہا ہے چائنا امریکہ سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.